علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ ایک آخری بات مجھے کہنی تھی بھائی، آخری بات۔ کوئی کہ یار آصف بھائی یہ قصہ کہانی پرانیاں ہیں، یہ پرانی داستان ہے، کہاں لا کے چھیڑ رکھی ہیں آپ نے؟ ہاں کہ یہ کیا مطلب ہے سردی کے موسم میں تم 13-14 سال پہلے کی باتیں بتا رہے ہو؟ تو میں آپ کے اس دور کی ایک آخری بات بتا دوں، اجازت دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، آمین، چھوٹے موٹے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو انشاءاللہ۔ ہاں ایک مبارک مسجد کی تعمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، ہاں سمجھے؟ وہ اس اعلان بھی کر دوں، اور اس کو آپ یاد کر لیں کہ انشاءاللہ العظیم وہ مبارک خدا کا گھر جتنی جلد تعمیر ہو جائے اتنی جلد برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے گھر تو جب کام چلتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا کا نظام سنبھالنے والا میرا پروردگار، نظام چلانے والا میرا رب، جب اس کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ آتا تو چندے ہونے لگتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال میں حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں، دعا کرو ہر گھر سے کم ایک ایک اینٹ اس مسجد میں لگنی چاہیے، یا ایک اینٹ کی قیمت لگنی چاہیے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولے انشاءاللہ خدمت کریں گے نا بھائی؟ اونچی بولے آپ۔ اتنی مبارک مسجد اور بڑی کشادہ ہے ماشاءاللہ، تو اب اس کی تعمیر تزئین کاری جلد ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ کوئی دقت نہیں ہوگی نا؟ میں بغداد بہت جاتا ہوں، بغداد شریف، وہاں ہارون رشید بادشاہ کا میں نے محل دیکھا، اس کی بیوی کے مزار پر گیا، زبیدہ کے ہاں، جو شونیزیا میں لیٹی ہوئی ہیں۔ بغداد میں ایک بنوائی مسجد ہارون رشید بادشاہ نے بنوائی مسجد، اور معلوم ہے کرفیو لگوا دیا، خبردار پورے بغداد میں کسی کا 1 روپیہ بھی اس مسجد میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہ مسجد میں اپنے پیسے کے بنواؤں گا اور بغداد والے نماز پڑھیں گے، میں اپنے ذاتی پیسے سے بنواؤں گا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، غریب تھے، درویش، لوگوں کو کیا پتا، عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ وہ کیا پتا، اس نے کہا یار یہ اعلان کیسا ہے؟ بولے بادشاہ بنوا رہا ہے مسجد لیکن کسی کی ایک اینٹ کے پیسے نہیں لے رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں ایسی بات ہے، اللہ کا گھر اور اکیلے جنت میں جائے گا۔ اس بزرگ نے بڑے سسٹم سے، جس کو آپ ہندی میں جواڑ کہتے ہیں، بڑے سسٹم سے اس نے معلوم کیا کیا، کلہاڑی اٹھائی، جنگل میں جا کے وضو کر کے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹ کے منڈی میں بیچی، اس کے پیسے آئے تو بازار سے ایک اینٹ خریدی، اینٹ خرید کر کے اسے اپنے جھولے میں رکھا، پھر کلہاڑی لے کے جنگل گیا، جنگل میں پھر لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹ کے اس اینٹ کو لکڑی کے بیچ میں رکھا، رسی سے اسے باندھا لیکن ہلکے انداز سے باندھا، پھر جہاں پولیس لگی ہوئی تھی، جہاں مسجد کی دیوار کا معاملہ چل رہا تھا، اسی اینٹوں کے قریب سے گزرا تو جان بوجھ کے اس نے اپنے آپ کو ٹھوکر ماری اور لکڑی کے گٹھر سمیت اینٹوں پہ گر پڑا۔ جب گرا تو رسی کھل گئی تو وہ ایک اینٹ کھسک کر کے انہی اینٹوں میں گم ہو گئی، تو پولیس کے لوگ آئے، بولے کیا کر رہا ہے؟ وہ کچھ نہیں صاحب، کچھ نہیں، وہ میری ٹھوکر سے میرا یہ لکڑی گٹھر گر گیا۔ بولے اٹھاؤ چلو، اس نے اپنی لکڑی اٹھا لی، اینٹ وہیں چھوڑ دی، اور پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ بادشاہ کہتا ہے ہارون رشید میں نے خواب میں دیکھا جنت میں ایک عالی شان محل ہے جس پر میرا نام لکھا ہوا ہے، اسی کے بغل میں ایک اور محل ہے جس پر اس درویش کا نام لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سوچ کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ آواز یہاں سے وہاں تک پہنچتی ہے، یہ لہر ہے ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ میرے محل کے بغل میں ایک اور محل تھا، اس پر اس فقیر کا نام، درویش کا نام۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے بھائی یہ محل؟ بولے آپ کا ہے۔ بولے کس بیس پر؟ بولے آپ نے اللہ کا گھر بنوایا نا، یہ آپ کے لیے۔ بولے یہ فقیر کا گھر میرے محل کے بغل میں، یہ کیا کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کی بھی ایک اینٹ اس مسجد میں لگی ہوئی ہے۔ میں چندہ نہیں مانگوں گا، چندہ آپ سے لے نہیں رہا ہوں کہ آپ لائیں اور 1000-2000 میں یہ ہو کہ بھائی جلسے میں چندہ کیا گیا تھا، یہ آپ کو بنوانا ہے انشاءاللہ، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس پر سنجیدگی سے انشاءاللہ غور کریں گے، ہاتھوں کو اڑا کے بولیں انشاءاللہ۔ اللہ اگر سجدوں سے بھی سجائیں اور ظاہری تزئین کاری سے بھی۔ بولے یہ اس کا گھر کیوں؟ بولے ایک اینٹ اس مسجد میں اس کی بھی لگی ہے۔ بولے ہاں اس کی لگی ہے۔ ہارون رشید کہتے ہیں جب میں جاگا تو میں دنگ رہ گیا، میں نے اسے بلایا، وہ درویش آ گیا، میں نے کہا میں نے تیرے نام کا ایک محل دیکھا ہے جنت میں،
تو نے ایک اینٹ کہاں سے لگائی مسجد میں؟ اس نے بتایا کہ میں نے اس سسٹم سے ایک اینٹ ان اینٹوں میں غائب کی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا مسجد کو شہید کر دیا جائے، پوری مسجد شہید کر دی جائے۔ جب شہید ہو گئی تو اس نے اعلان کیا پورے بغداد والوں سے ایک ایک اینٹ چندے کی جمع کر لو، ہر گھر سے 1 روپے، 1 اینٹ لگنی چاہیے، 1 اینٹ ہر گھر سے لگنی چاہیے۔ ہارون رشید رو کے بولا کون سی جنت چھوٹی ہے یار، اگر پورا بغداد بخش دیا جائے تو ہارون کا نقصان کیا ہے؟ ہائے ہائے۔ تو دعا کرو انشاءاللہ تعمیر کام ہوگا نہیں، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تھک گئے؟ کوئی نعرہ لگائے پھر سے، ادھر سے کوئی لگائے؟ تھک گئے؟ ماشاءاللہ 3-4 منٹ میں ایک آخری بات کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا انشاءاللہ۔ ہے کوئی لگانے والا نعرہ؟ ماشاءاللہ